هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ آغاز انسانیت سے لے کر آج تک جب سب انسانیت کی ہدایت، رہنمائی، تعلیم کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اس لیے اسلم تسلم، اللہ کی ذات پر ایمان اور اسلام، اگر ایمان اور اسلام کو تسلیم کرتے رہو گے تو تم بھی سلامتی میں رہو گے۔ اگر اس ایمان سے دور رہو گے تو یقیناً سلامتی پھر تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ جہنم، اللہ کی ناراضگی والوں کا جو ٹھکانہ ہے، وہ پھر تمہارا مقدر بنے گا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کو ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر عمل سے پہلے مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ وہ اللہ جو مجھ سے، آپ سے، اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس محبت کا وہ ریٹرن دیتا ہے تو صرف جنت دیتا ہے اگر میں اور آپ اس قسم کی محبت جس طرح کی اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو اعلان ہے وہ بھی ختم ہو جاتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کی ذات سے واقف ہو، اللہ تمہیں ہر قسم کی نعمت مانگے اور بن مانگے دے رہا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا تمہیں ایک ہی انداز اور طریقہ میں بتلا دیتا ہوں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ بس اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ جس سے محبت کرتے ہیں فرشتہ جبرائیل کو کہتے ہیں، فرشتہ جبرائیل آگے فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتے آگے پھر ساری مخلوقات کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے۔
کب؟ جب میں اور آپ خالص اللہ سے محبت کرنے والا جو عمل ہے، جو انداز اور طریقہ کار ہے، جب وہ اختیار کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کو بھی خبر ہے میرے یہ بندے کمزور، میں نے ان کی تخلیق کی ہے، ان سے غلطیاں سرزد ہونی ہیں، میں اللہ پھر ایسے لوگوں کو جو مجھ سے محبت کرنے کا اس انداز کو جو میں نے کہا اختیار کریں گے، میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے تحت کہ میری پیروی، میری اطاعت، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اپنی اطاعت اور فرما برداری کا دار و مدار اسی نبی کی اطاعت اور فرما برداری پر رکھا، بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، ہمارا عمل چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر عمل قابل قبول ہو، اللہ ہمارے اس عمل کو بڑھا چڑھا کر پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اس کا اجر ثواب بنا دے، شرط ایک ہی ہے، اس عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہو۔ اس لیے کہ نبی کی مہر کے بغیر کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئے گی، میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر کسی نے دروازہ نہیں کھولنا۔ پوچھنے والا پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں بھائی؟ میں ان کو کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے تم نے جس کے لیے کھولنا ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے کہ جنت کا دروازہ جس ہستی کے نام پہ کھلنا ہے، جس کے کھلوانے پہ کھلنا ہے، میرا آپ کا اس کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، میں اور آپ اس کی جتنی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوں گے، ہمارا اتنا ہی فائدہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جنت کا دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھلنا ہے مگر دین میں اپنی مرضی کا عمل کروں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی یہی حکم ہے کہ اس میں محمد جب تیرے سامنے آئے پھر دروازہ کھولنا ہے۔ ہمارے سامنے عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم اپنے خاندان کے عمل پر چلیں گے، اپنے آباء و اجداد کے عمل پر چلیں گے، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کس کی ہے سب سے بڑی کامیابی؟ اللہ نے اعلانیہ کہا میرے نبی کی جو اطاعت کرے گا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی والا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، رب العالمین قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے نبی، جب تک تیرا کلمہ پڑھنے والے تجھے ہر مسئلے میں تیری اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، یہ لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں۔ کہیں نہیں کہا نبی ان سے کہو اپنے دادا پردادا کی پیروی کرنی ہے، نبی ان سے کہو اپنے بیوی بچوں کی پیروی کرنی ہے۔ میں نے آپ کو قصہ پچھلے ہفتے سنایا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت صحابی نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی ہم تو اپنے ربوں کو، عالموں کو رب نہیں سمجھتے تھے۔ کہا جب وہ کوئی چیز حلال حرام اور حرام حلال اس میں اپنی مرضی کا اعلان کرتے تم تسلیم کرتے؟ کہا جی بالکل ایسے ہی۔ تو یہی تو بات ہے، جب حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، تم اپنے عالموں اور راہبوں کے کہنے پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھ لیتے تھے، یہی تو ہے ان کو رب بنانا۔ جب ان کی اصل اطاعت اور فرما برداری جس انداز کی نبی کی تھی وہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے برابر رب کھڑا کرنے کے برابر سمجھا۔ تو میں اور آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کر
آپ کے حکم کو، اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی سے کسی کے نام پر چلیں گے، کسی کے عمل پر چلیں گے، ہماری کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری کامیابی صرف ان دو لفظوں میں ہے، اسلم تسلم۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لو، سلامتی حاصل کر لو گے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صحابہ کو طرز عمل قرار دیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یا عمل سے جو عمل دیکھ لیتے تھے بس اسی عمل پر وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک زندگی میں اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، دیکھنے کو جتنی مرضی بڑی وہ نیکی ہے، اگر اس نیکی کو، اس اچھے عمل کو آپ اس کی اصل جگہ پہ نہیں کریں گے، وہ نیکی نہیں بنے گی، وہ گناہ بن جائے گا، وہ وبال جان بن جائے گا۔ آپ اور میں بے شک اس کو نیکی سمجھتے رہیں، اگر اس انداز کی وہ نیکی نہیں ہے جس انداز کی ہمیں بتلائی گئی ہے، اس انداز کا وہ عمل نہیں ہے جس انداز سے ہمیں نبی نے بتلایا ہے، اگر میں اور آپ اپنے حساب سے اس کو لیں گے تو ناکام ہوں گے۔ اب تو آپ نے دیکھا وہ بوتھ والے فون پاکستان میں تو نہیں ہیں، فون والے بوتھ ہوتے تھے، اس میں سکے ڈالتے تھے، یا بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا اس میں سکہ ڈالیں تو اندر سے بوتل نکلتی ہے، اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں۔ وہ جو سکے والی مشین ہے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس سکے والی مشین میں آپ 1 روپے کا، 2 روپے کا جو سکہ کمپنی نے پاس کیا ہے، آپ وہ سکہ ڈالیں گے تب اس کے اندر سے کچھ چیز نکلے گی۔ اگر آپ اس مشین جو سکے والی بنانے والے نے بنائی ہے، آپ اس کے اندر کو بڑے سے بڑا نوٹ بھی ڈال دیں، 10 روپے کا، 20 روپے کا، 100 کا، 1000 کا، 500 کا، وہ نوٹ جو اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے، اس لیے کہ بنانے والے نے کہا تھا اس میں سکہ ڈالو گے تمہاری مطلوبہ چیز باہر نکلے گی۔ آپ بڑا سکہ ڈال رہے ہو، آپ کاغذ کا نوٹ بلا شک ڈال رہے ہو، اس کی وقت، اس کی اہمیت بلا شک ظاہری طور پہ زیادہ ہے، وہ سکہ چھوٹا ہے، یہ روپیہ جو آپ ڈال رہے ہیں یہ بڑا ہے، مگر بنانے والے نے یہ نہیں کہا تھا۔ آپ بنانے والے سے جب ہٹ کے کریں گے، آپ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا عمل اس کو ضائع کریں گے۔ عمل ضائع، اگر کسی نے 1000 کا، 500 کا نوٹ ڈالا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا، جبکہ وہ سمجھتا ہے میں زیادہ ڈال رہا ہوں۔ نہیں بھائی، بنانے والے نے کہا تھا سکہ ڈالو۔ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو، جانا آپ نے لاہور ہے، ملتان کی ٹرین میں بیٹھو گے، آپ کو کسی نے سمجھداری والا معاملہ نہیں کہنا کہ ہاں اس نے بڑی عقل مندی کی ہے جو ملتان کی ٹرین میں بیٹھا ہے، نہیں، جانا لاہور تھا، لاہور کی ٹرین پر بیٹھنا پڑے گا۔ وہ بیٹھا تو ٹرین پر ہی ہوں نا، وہ بھائی بلا شک تو ٹرین پر بیٹھا ہے، تو غلط ٹرین پر بیٹھ گیا ہے، ٹریک تیرا غلط ہے، رخ تیرا غلط ہے، تیرا رخ اگر لاہور جانا تھا لاہور کی طرف ہونا چاہیے تھا، اب تو نے رخ ملتان کی طرف کیا ہے۔ جتنا مرضی لمبا سفر، جتنا مرضی فاسٹ اور تیز سفر کر لے، لاہور نہیں تو پہنچنے والا۔ تجھے راستہ ادھر کا دکھایا تھا، تو نے رخ ادھر کر لیا۔ اگر جس راستے کی طرف ہماری نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے اس طرف چلیں گے تو کامیاب ہے، نہیں چلیں گے در بدر کی ٹھوکریں کھا کے ساری زندگی کے عمل ضائع کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھانا تھا، قبرستان گئے، دیکھا قبر کو دیری ہے، ساتھیوں کے ساتھ قبرستان میں بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا پکڑا اور آپ نے ایک لمبی سی لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کر اس کے دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی اور صحابہ کو کہا یہ تم دیکھتے ہو، یہ سیدھی جو میں نے لکیر، یہ سیدھی جو لائن لگائی ہے، یہ ہے صراطی مستقیمہ، یہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور یہ جو دائیں بائیں تم دیکھ رہے ہو میں نے لکیریں لگائی ہیں، نشان لگائے ہیں، راستے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے راستے شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔
ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہے، شیطان بیٹھا ہے۔ جب تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے، ہر راستے پر بیٹھا ہوا ابلیس اپنی طرف بلائے گا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، ادھر آؤ، یہ بہتر راستہ ہے، ادھر آؤ، یہ نیکی والا راستہ ہے۔ یاد رکھنا، جس نے میرا راستہ چھوڑا، دائیں بائیں کسی راستے پر گیا، وہ جہنم کے راستے پر جائے گا۔ یہ نہ سوچیے گا کہ نبی کے راستے 2 3 4 5 ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، وہ بھی نہیں۔ اس لکیر، اس لائن، اس راستے نے ہمیں ایک بالکل سیٹسفائیڈ راستہ دے دیا، رجسٹرڈ راستہ، رجسٹرڈ لائن بتلا دی۔ نہیں 2 3 4 5 نہیں، سیدھا ایک راستہ ہے دین کا، جنت کا، اللہ کی رضامندی کا، بس۔ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے، سب خود ساختہ ہے، من گڑھت ہیں، خود کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان راستوں پر ابلیس شیطان بیٹھا ہے، بلا رہا ہے، آجو آجو، کوئی نہ جائے ادھر، یہ ہے میرا راستہ۔ جو اس راستے پر آئے گا وہ کامیاب ہے، جو دائیں بائیں کے راستوں پر چلے گا وہ ناکام ہے۔ میں اکثر ہر جمعے میں آپ کے سامنے یہاں خطبہ پڑھتا ہوں، اکثر علماء کرام پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہوا کرتی تھی۔ اس خطبے میں اور ہر خطبے میں جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ویسے گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور خطبہ دے رہے ہیں، ہر خطبے میں آپ یہ جملے ضرور دہراتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، دین میں نیا کام جو بھی پیدا کرے گا، یاد رکھنا کل بدعہ، دین میں نیا پیدا کوئی بھی کام کرے گا، کوئی شخص بھی کرے گا، یاد رکھنا وہ سارے کا سارا گمراہی ہوگی، وہ علم نہیں ہوگا، وہ جہالت ہوگی۔ اور یاد رکھنا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ جہالت والا، میرے ہٹ کے کسی اور کا اختیار اور بنایا ہوا یہ راستہ، جو جہالت والا راستہ ہے، یہ تمہیں جنت نہیں، تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا۔ ہر خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اس عمل سے ڈراتے تھے کہ بدعت سے ڈرنا، بدعت سے ڈرنا، بدعت نیا کام۔ نیا کام کیا ہے؟ نئے کام سے مراد یہی ہے، آپ اور میں یہ نیا ہے، یہ پنکھے نئے ہیں، یہ ٹیوب بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، یہ مسجد، اس کا پتھر، اس کی لائٹ، اس کی بجلی، پنکھے، ایسی فضول باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ او بھائی، ان چیزوں کو کس نے منع کیا ہے؟ کل بدعت سے مراد دین کے اندر نیا کام ہے۔ آپ کسی ایسے عمل کو دین بنا کر پیش کریں کہ نبی نے اس کو دین نہیں بنایا، یا نبی نے جس طرح بنایا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ بدعہ ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اگر اصل جگہ پہ نہیں کریں گے وہ نیکی نہیں رہے گی۔ ایک شخص اذان دیتا ہے، اذان دیتے وقت وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور درمیان میں درود شریف پڑھ دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ دیکھنے کو قرآن پڑھ رہا ہے، کر وہ نیکی رہا ہے، مگر نیکی کی جگہ پہ نہیں کر رہا۔ اب چونکہ نیکی کی جگہ پہ نہیں کر رہا، یہ نیکی اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کے جو اچھے عمل ہے سب کو ضائع کروا کے اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ کر وہ نیکی رہا ہے، سورہ بقرہ ہی پڑھی ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے، درود شریف ہی پڑھا ہے، مگر بھائی یہ پڑھنے کی جگہ نبی نے نہیں بتلائی۔ نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس نے ہاتھ باندھے ہیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کے ہم، اس کے غم، اس کی زندگی کے سارے غم، دکھ، درد، ہر چیز دور ہو جائے، وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ بس اب آئندہ کے بعد میں نماز شروع کروں گا، اللہ اکبر کے بعد صرف درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فائدہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ بھائی درود شریف کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھو۔ اگر آپ اس نیکی کو نیکی والی جگہ پہ نہیں رکھو گے، حرام ہے، گناہ ہے۔ جہاں نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کو فاتحہ پڑھیں۔ میں آپ کو کئی بار مثال دے چکا ہوں،
جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، آپ کا وہ جانور کنفرم حرام ہوگا۔ اس لیے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کا اس نبی نے جس کی اطاعت میرے آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، اس نے ہمیں بتلایا ہے جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے۔ آپ اس انداز سے، ان الفاظ سے جانور کو ذبح نہیں کریں گے، جانور حرام ہوگا، آپ کو کوئی نیکی نہیں۔ اس لیے میری آپ کی زندگی کا دار و مدار صرف ایک، کوشش صرف ایک، توجہ دھیان صرف ایک، میں جو عمل کر رہا ہوں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں کیا ختم۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قیامت کا وہ دن، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹیں گی، میں اور آپ ہم سب قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکل کر اس میدان محشر کی طرف میں اور آپ سب بھاگیں گے۔ ہمارے سروں کے انتہائی نزدیک اللہ تعالیٰ سورج کو کریں گے، اس سورج کی تپش سے، اپنی بد عملیوں سے ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت سایہ پوری زمین پہ ایک نہیں ہوگا۔ یا آپ بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، کھائیاں دیکھ رہے ہیں، اونچائیاں دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ختم، چٹیل میدان، بالکل زمین کو برابر کر دیا جائے گا۔ کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو مجھے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو کر ایک بالکل سیدھی زمین بنا دی جائے گی۔ پہاڑی علاقوں میں آپ جاتے ہیں، کہیں آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو گہری کھائی نظر آ رہی، کوئی کھائی نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ نہیں، ساری کی ساری زمین برابر۔ یہاں کھڑا ہوگا بندہ، دور ہزاروں میل تک اس کو سر ہی سر نظر آئیں گے، انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ سایہ ہوگا صرف اللہ کے عرش پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اس میدان محشر میں آ جائے گا، فرشتے اس کو اٹھا کے لائیں گے۔ وہ ایک علیحدہ حدیث ہے کہ وہ سایہ کس کس کو ملنا ہے، وہ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری تمہاری ملاقات جو سب سے پہلے ہونی ہے وہ حوض کوثر پر ہونی ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ بہت بڑا حوض ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کی منڈیر ہلکی ہلکی جیسے منڈیر بنی ہوتی ہے، اونچی سی بنی ہے، اس کے اوپر بہت سارے برتن پڑے ہیں، سونے کے، چاندی کے۔ اس حوض کے اندر بڑی خوبصورتی والی لائٹیں لگی ہیں، بڑا میٹھا اور سفید اس کے دودھ سے زیادہ اس کا میٹھا پانی اور دودھ سے زیادہ اس کا سفید پانی ہوگا۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو بلائے گا، پانی پلائے گا۔ سب سے پہلے کہا میں جاؤں گا، میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر سب سے ہونی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میری آپ کی جو سب سے پہلی ملاقات ہے، سب سے پہلی ملاقات حوض کوثر پر۔ آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا ایک بہت بڑا لشکر آئے گا، ان کے اعضاء وضو والے وہ چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے۔ میں آگے بڑھوں گا، آگے بڑھتے ہی میرے اور ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی۔ میں فرشتے سے پوچھوں گا میری امت ہے، مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے، آج کے دن اس پیاس کی حالت میں کہ 400 دھوپ ہی دھوپ ہے، میں نے اپنی امت کو پانی پلانا ہے، اور اس پانی کے اندر اتنی خیر و برکت ہے، وہ سفیدی اور مٹھاس تو رکھتا ہی رکھتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نے ایک بار پانی پی لیا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہ شدت پیاس اس کی ساری ختم ہو جائے گی۔ میری امت ہے، تم مجھے پانی پلانے نہیں دے رہے؟ کہا جائے گا ہاں جی یہ آپ کی امت ہی ہے۔ انکا لا تدری، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ دنیا سے واپس آ گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، آپ کو خبر نہیں ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو دین،
جو شریعت، جو نظام، جو سنت آپ لے کے گئے تھے، آپ چھوڑ کے آئے تھے، اس پر انہوں نے عمل کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بنا بنایا دین لیا، اس پر عمل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ما احدثوا بعدک، جن لوگوں نے بعد کا خود کا بنایا ہوا دین اس پر عمل کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہ فرشتے تو نفرت کر ہی رہے تھے۔ کون ہے وہ یہودی تھے؟ نہیں۔ عیسائی، مجوسی، سکھ، ہندو تھے؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ نبی علیہ السلام کا اچھا یہ وہ ہے لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کیا تھا، سوکن دفع کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اگر یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے میرے دین کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ اور من گھڑت دین پر چلے ہیں، ان کو دفع کر دو، میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ سے ہم نے حوض کوثر پر پانی پینا تھا، وہ پانی پلانے والی ہستی دفع ہو جاؤ، گالیاں دے، برا بھلا کہے، نفرت کا اظہار کرے، بتائیے میرے آپ کے پلے کیا رہ جائے؟ اچھا وہ ہیں کون؟ اس کو چیک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس گروپ میں شامل وہ کون سے لوگ ہیں، ان کا وہ کون سا عمل تھا جس عمل سے نبی علیہ السلام نے اور فرشتوں نے نفرت کا اظہار کیا، ان کو پانی پینے نہیں دیا گیا، بطور سزا ان کو روک لیا۔ یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرتے تھے، عمل کرنے سے پہلے یہ چیک نہیں کرتے تھے یہ نبی کی سنت کا عمل ہے یا ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے اعمال۔ سادہ سا جھٹکا سا آنسو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ اور میں گھر سے ابھی آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے آئے۔ اب گھر سے نکلتے وقت کیا نیت کی تھی؟ میں مغرب پڑھنے جا رہا ہوں، جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے آپ 2 رکعات تحیت المسجد پڑھ رہے تھے، پڑھنے سے پہلے آپ نے دل میں ایک ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، کیا ہے؟ یہ تحیت المسجد ہے، کیا ہے؟ یہ وضو کی سنتیں ہیں، کیا ہے؟ یہ مسجد کی سنتیں ہیں، کیا ہے؟ یہ جمعے سے پہلے کی رکعات ہے۔ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، یہ نیت ہے۔ ایک شخص مسجد میں آ گیا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر زبان سے کہہ رہا ہے میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، پیچھے اس امام کے پڑھ رہا ہوں، قبلہ میرا منہ ہے، سامنے میں کھڑا ہوں، فلاں ہے فلاں، یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ اچھا اگر یہ الفاظ تھے ہی تو ساری کی ساری نماز اللہ کے نبی نے عربی میں دی، نیت اردو، پنجابی، فارسی اور دنیا کی ہر زبان میں کیوں؟ چیک کرنا مشکل ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کا انداز ہے یا ہمیں کسی اور نے بتایا ہے۔ نیت تو میں نے کر لی، میں گھر سے نکلا نیت کر لی، مصلی پہ کھڑا ہوا نیت میری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بھی صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوتے یہی کرتے۔ یہ الفاظ جو میں اور آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، یہ الفاظ کس نے بتلائے، کس حدیث میں؟ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔